بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جی سی یونیورسٹی میں ویسے بھی آنا ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرنا تو اور بھی زیادہ اعزاز کی بات ہے، لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ مجھے خوشی ہو رہی ہے وہ وقاص صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میں اپنے آپ کو بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوں، کیونکہ وقاص صاحب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تقریباً ان کی تنظیم کو تو ویسے پیس ٹو لائف کو 13 سال ہو گئے ہیں، 15 سال، اچھا لیکن سب 13 کہہ رہے تھے تو 15 سال ہو گئے ہیں، لیکن میرے ساتھ ان کا تعلق 17 سال کا ہے۔ اور جب یہ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے آئے تو ان کو ایڈمیشن نہیں دیا جا رہا، تو جب یہ وی سی صاحب کے پاس پہنچے تو وی سی صاحب نے کہا کہ یہ بڑا مشکل ہوگا آپ کا سروائیو کرنا اس یونیورسٹی میں، اور جو انہوں نے ایک جواب دیا وہ جواب بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ وی سی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کیسے آئیں گے یہاں پڑھنے کے لیے، اور ان کا صرف ون لائنر ایک جواب تھا کہ جیسے اب آیا ہوں، اور ان کے اس جواب سے متاثر ہو کے صرف ایک جواب، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، کوئی تحریر نہیں، کوئی اپلیکیشنز نہیں، تو جب انہوں نے کہا کہ جیسے اب آیا ہوں، یہ جواب وہ وی سی صاحب کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے کہا واقعی بات تو ٹھیک ہے، اگر یہ مجھ تک یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو یہ پھر اپنی لائف میں اس یونیورسٹی میں سروائیو بھی بڑے اچھے طریقے سے کر پائے گا۔ اچھا، والنٹیئرزم کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے، بہت سارے لوگوں نے اس پہ بات کی، لیکن میں جو آپ کے لیے اپنے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں ان سے شیئر کر کے میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ میں نے جتنا انسان کو سمجھا ہے، انسان کوئی بھی کام اپنے مفاہت کے بغیر نہیں کرتا۔ اگر آپ کو والنٹیئر بننا ہو یا آپ نے اس پہ کام کرنا ہو تو میرے خیال سے تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ کا دل اکتا جاتا ہے اور آپ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے کچھ ایسی چیزیں نوٹ کی ہیں جس میں آپ کی ذات کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے، میں آپ کے ساتھ اس پہ بات کروں گا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب والنٹیئرزم کا نام آتا ہے تو آپ کے دماغ میں ریسورسز آ جاتے ہیں کہ بہت سارے ریسورسز چاہیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے یا کوئی بھی پروجیکٹ کرنے کے لیے۔ اس کی آپ کی ہی یونیورسٹی نے ایک بڑی زبردست مثال قائم کی ہے۔ آپ نے ڈیفینیٹلی، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ہیری پوٹر مووی تو دیکھی ہوگی نا، جو آپ کی یونیورسٹی نے بنائی ہے۔ اچھا، وہ مووی صرف ایک کیمرے سے بنی ہوئی ہے، اور آپ کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنا اچھا رزلٹ ہے کہ باہر سے بھی لوگ دیکھنے کے لیے آئے، اور آپ کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے بھی تقریباً تمام لوگوں نے وہ مووی ضرور دیکھی۔ میں 2 دفعہ دیکھ چکا ہوں اور مجھے بڑی اچھی لگی، اور یہ ایک آپ کی یونیورسٹی کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ دور دور سے مختلف یونیورسٹی سے لوگ آئے اور انہوں نے یہ مووی دیکھی۔ میں نے تو پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب کو یہ ایڈوائس بھی دی کہ آپ اس مووی کو پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں بھیجیں، 250 یونیورسٹیز میں بھیج کے وہاں وہ اس مووی کی اسکریننگ کریں، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ وہ جو ہر وقت جو روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ان کو اندازہ ہو جائے کہ اگر آپ کا جذبہ اچھا ہے، اگر آپ کے پاس آئیڈیا میں ڈیپتھ ہے اور آپ کام کرنا چاہتے ہیں کوالٹی کے ساتھ، تو آپ کام کم ریسورسز سے یا بغیر ریسورسز سے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ضروری بات یہ ہے کہ آپ کے آئیڈیا میں کوئی نہ کوئی ایسی جان ضرور ہونی چاہیے جو کہ آپ کو پرومیننٹ کر سکے۔ اور اگر یہ مووی مختلف دکھائی جائے یونیورسٹیز میں، ایک تو ایک گلیمر ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، اس سے بھی فائدہ ہوگا، اور کوالٹی کا بھی اندازہ ہوگا کہ بڑی اچھی کوالٹی کی یہ ایک چیز بنائی ہے۔ اچھا، مجھے نا خود بہت شوق تھا کہ میں مختلف جگہوں پہ مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو رہوں، مختلف ایکسپیرینسز کرتے رہوں۔ جیسے بالا کوٹ کا زلزلہ آیا تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں بالا کوٹ جاؤں،
اور میں وہاں بالا کوٹ جا کے دیکھوں کہ وہاں پہ لوگ اب کیسے رہتے ہیں. تو ایک گروپ جا رہا تھا والنٹیئرس کا, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں, کیونکہ مجھے وہاں پہ ایکسپیرینس کرنے کا, دیکھنے کا مجھے شوق تھا. تو میں ان کے خرچے پہ وہاں گیا اور 2 دن ہم نے وہاں پہ ان کی لوگوں کی مدد کی اور واپس آ گیا. اچھا, اس ایکٹیویٹی نے میری لائف میں ایک انرچ ایکسپیرینس ایڈ کیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کیسے کام کرتے ہیں لوگ. جب زلزلے میں تکلیف میں آتے ہیں تو اس میں ان کے کیا رجحانات ہوتے ہیں, وہاں پہ وہ کیا سوچتے ہیں. ایک نیا علاقہ بھی دیکھ لیا. اس کے بعد بلڈ کے بارے میں اکثر آپ لوگوں کو بھی کہا جاتا ہوگا کہ بلڈ آپ اپنا ڈونیٹ کریں, یہ بھی ایک بڑا زبردست والنٹیرزم ہے. لیکن انسان جو پیرنٹس خاص طور پہ کہتے ہیں کہ آپ کمزور ہو جائیں گے, یا پیرنٹس کو بڑا ایک دھچکا لگا رہتا ہے کہ آپ بلڈ نہ دیں. اچھا, اس میں میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنا مفاد کیسے اس میں لے کے آ سکتا ہوں اگر میں نے کسی کو بلڈ دینا ہے. تو مجھے کسی نے یہ بتایا کہ شوکت خانہ میں جب آپ بلڈ دیتے ہیں تو جو آپ کے ٹیسٹ ہیں سارے وہ فری ہو جاتے ہیں. ویسے تو 20-25 ہزار کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, لیکن آپ کے ٹیسٹ سارے فری ہو جاتے ہیں. تو میں نے ہمیشہ سے کوشش کی کہ میں ون ون سچویشن کریٹ کروں تاکہ یہ کام لانگ ٹرم جو ہے وہ چلتا رہے. اچھا, اس کے بعد پھر ایک دفعہ مجھے جیل میں اور کیمپس دیکھنے کا بڑا شوق تھا کہ یہ اندر جو مجرم ہیں یہ کیسے رہتے ہیں, یہ کیا سوچتے ہیں, اور یہ جب جیل کے اندر ہوتے ہیں تو تب کیا ان کے احساسات ہوتے ہیں, جیل سے باہر جب ہوتے ہیں تب کے احساسات ہوتے ہیں. اب جیل میں جا تو نہیں سکتا تھا بغیر کسی کرائم کیے. تو مجھے ایک دعوت ملی ایک اسی طرح کی آرگنائزیشن سے جس طرح کے وکاس کام کرتے ہیں. ایک آئی کیمپ لگ رہا تھا وہاں پہ. آئی کیمپ میں نے ان کو کہا کہ میرا نام اس کے اندر شامل کرتے ہیں. تو میں وہاں پہ فیروز پور روڈ پہ جیل کیمپ پہ میں نے 3 روز وہاں پہ میں نے گزارے اور میں نے ان سے باتیں بھی کی اور ان کی جو آئی کیمپ تھا ان کے ایز اے ہیلپر بھی گیا. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ آپ جب اس طرح کی مختلف ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں یا مختلف آپ اپنے آپ کو ان کاموں میں انوالو رکھتے ہیں تو آپ کی مائنڈ میں فائلز بنتی رہتی ہیں, آپ کے مائنڈز میں سٹوریز بنتی رہتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, جو کہ آپ خود سے بھی آپ کو ایک فیل ہوتا ہے جب آپ زندگی میں کوئی بھی چیز نئی لرن کرتے ہیں تو آپ کو اس کا پلیئر آتا ہے, آپ کو مزہ آتا ہے کہ میں نے آج یہ ایک چیز نئی لرن کی, اور آپ کی لائف میں ایک ایکٹیویٹی کا اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا, آپ لوگوں نے تقریباً سارے لوگ ایسے ہیں اسٹوڈنٹس جنہوں نے زندگی میں کبھی نہ کبھی جاب کرنی ہے یا کوئی کاروبار کریں گے. تو جو لوگ جاب کرنا چاہتے ہیں وہ آرگنائزیشن میں 2-3 ایسی سکلز ہیں جو وہ مانگتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہونی چاہیے, آپ کو ٹیم ورک آنا چاہیے, لوگوں کے ساتھ کام کیسے کرتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کیسے کام کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اور تھرڈ جو بڑی امپورٹنٹ سکلز یہ ہے کہ آپ میں ٹالرنس ہونا چاہیے کہ آپ آرگنائزیشن میں جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کا مزاج نرم ہو, آپ کے اندر کوئی کریٹیو آئیڈیا آئے, آپ کوئی انیشیٹو لے سکیں. اچھا, یونیورسٹیز کی کلاس رومز میں ہمیں کچھ ایسی چیزیں نہیں سکھائی جاتی جو کہ آرگنائزیشن کی ایگزیکٹ ڈیمانڈ ہے. جیسے ان کو کانفیڈنس چاہیے, کمیونیکیشن سکلز چاہیے, ان کو ایسے لوگ چاہیے جو انیشیٹو لے سکیں. تو جو لوگ وقاص صاحب جیسی آرگنائزیشنز کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں وہ ایک تو سفر بہت کر لیتے ہیں. ابھی مجھے وقاص صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ یہ ایران گئے ہوئے تھے جس کی ابھی انہوں نے فوٹوز اور ویڈیوز ابھی اپلوڈ نہیں کی. تو یہ اپرچونٹیز آپ کو ملتی رہیں گی کہ آپ سفر کریں گے, آپ کچھ ارینجمنٹس کریں گے, آپ ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز کریں گے, اس کے علاوہ آپ کچھ کہیں سے پرچیز کریں گے, کوئی ارینجمنٹس کریں گے, کوئی ایونٹ مینجمنٹ کریں گے. جیسے کہ آپ نے یہ آج ایونٹ مینجمنٹ کی ہوا ہوگا, کسی نے ساؤنڈ سسٹم کا ارینج کیا, کسی نے یہ فلیکسز لگائی, کسی نے یہ اسٹیج بنایا. تو یہ سارے جو ایکسپیرینسز ہیں اس سے آپ کو کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. اور جب آپ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ایز اے گروپ اس میں پھر آپ میں ایکسپوجر آتا ہے, اس میں آپ کو نیو آئیڈیاز, انیشیٹو لینے کے آئیڈیاز آتے ہیں. اور جیسے ہی آپ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں تو جو سی وی پہ جب آپ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ والنٹیرزم کیا ہوا ہے, جیسے اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے سب نے, یا آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے سب نے,
تو آپ کی زندگی میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوگا سی وی کا، تقریباً ایک ہی جیسی سی وی ہوگی، سی جی پی اے میں اوپر نیچے فرق ضرور ہو سکتا ہے، باقی چیزیں تقریباً سیم ہوں گی۔ اب آپ نے ان 300 لوگوں میں پرومیننٹ ہونا ہے۔ وہ پرومیننٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب سی او کے ہاتھ میں یا ایچ آر مینیجر کے ہاتھ میں جب آپ کی سی وی آئے گی، جب اس میں آپ نے یہ لکھا ہوگا کہ میں نے یہ ایکٹیویٹیز کروائی ہیں، یہ والنٹیرزم کیا ہے، اور یہ میں نے ایونٹس آرگنائز کروائے ہیں، تو اس کے مائنڈ میں یہ آئے گا کہ یہ اسٹوڈنٹ باقی اسٹوڈنٹ سے زیادہ ایکٹیو، پرو ایکٹیو، اور اس کے اندر کیپیسٹی آف ٹیم بلڈنگ زیادہ ہے، تو آپ کی جو جاب لینے کی پروبیبلٹی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ جیسے مجھے ایک مووی نے بڑا انسپائر کیا، آپ لوگوں کو میں ضرور سجیسٹ کروں گا کہ وہ آپ ضرور دیکھیں، مانجی دی ماؤنٹین مین۔ اس میں دیکھیے آپ نے، اس میں اس کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے، وہ سفر کر کے جاتی ہے دوسری طرف، ہاسپٹل دوسری طرف ہوتا ہے، تو پہاڑ کو کراس کرتے ہوئے وہ مر جاتی ہے۔ تو وہ جیسے ہی مرتی ہے تو وہ مانجی اس وقت فیصلہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میرے گاؤں کی کوئی عورت کسی وجہ سے نہیں مرے گی۔ وہ چھینی اور ہتھوڑا پکڑتا ہے اور پہاڑ کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پہاڑ کاٹنا، اگر آپ ایک سوچیں کہ پہاڑ کاٹنا شروع کر دیں تو بڑی ایک عجیب بات لگتی ہے کہ ایک اکیلا شخص جو ہے وہ پہاڑ کیسے کاٹ سکتا ہے۔ اس کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم مجنون ہو گئے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو، تم یہ کیا کام کر رہے ہو، یہ تم بالکل نہیں کر سکتے۔ لیکن 25 26 27 سال کے عرصے میں وہ سارا پہاڑ کاٹتا ہے اور پہاڑ سے راستہ بنا دیتا ہے۔ اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے کہ ساری زندگی میں جب تک یہ دنیا قائم ہے، جو اس راستے سے مفید ہوتا رہے گا، اس کا ایک تو اس کو ثواب بھی جاتا رہے گا، لیکن وہ انرچ فیل کرے گا۔ جیسے سر نے کہا کہ آپ کی زندگی میں فلفلمنٹ جب آئے گی جب آپ کسی کے لیے کام کریں گے، جب آپ کی لائف میں زیادہ ہیپی اب تب ہو سکتے ہیں جب آپ کو یہ احساس ہو کہ میں یہ کسی کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کرنے کی وجہ سے اس کی لائف میں کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ ہو۔ جیسے سر نے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے خودکشی کر لی۔ آپ نے اکثر آج کل ایک جملہ سنا ہوگا کہ میں بور ہو رہی ہوں، میں بور ہو رہا ہوں۔ اب آپ غور کریں، 10,000 ویب سائٹس ہیں، 200 ٹی وی چینلز ہیں، واٹس ایپ کے اسٹیٹس ہیں، کئی ٹک ٹاک ہے، لیکن پھر بھی انسان کیوں بور ہو رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی مسنگ لنک ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ بوریت اپنی دور کر سکتا ہے، اور بوریت دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کریں۔ اچھا، میں ہمیشہ اس لیے یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کریں تاکہ الٹیمیٹلی آپ کی زندگی میں بھی ویلیو ایڈ ہو۔ آپ جب کسی کے لیے کام کرتے ہیں تو قدرت پہ آپ کا قرض آ جاتا ہے۔ جو لوگ یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی ایتھیسٹ بیٹھے ہوں، اگر کوئی خدا کو نہیں بھی مانتے، تو قدرت پہ قرض آ جاتا ہے جب آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو گھوم پھر کے آپ کو وہ ویلیو ایڈیشن جو آپ نے کسی ہیومن لائف میں کی ہوتی ہے، وہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سے آپ کے ارد گرد میں وہ ویلیو وہ ضرور ایڈ ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، بہت سارے لوگ آپ کے اسٹوڈنٹس میں، آپ کے کلاس میں ایسے ہوں گے جن کی دوستیاں نہیں ہوتی، اور وہ گلہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست نہیں بنتا، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ضرور سوچیں اپنے بارے میں، لیکن کوئی نہ کوئی ون ون سچویشن ایسی ضرور کریٹ کریں جس میں دونوں پارٹیز کا فائدہ ہو۔ جب دونوں پارٹیز کا فائدہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کی جو موٹیویشن ہے اور آپ کی انرجی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ وہ کام بار بار کرنا پسند کریں گے، آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں اگر یہ کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو مجھے الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ ملے گا۔ دیکھیے، ہر زندگی میں ہر کسی نے چلے جانا ہے، لیکن وہ لوگ جو لوگوں کی زندگی میں کوئی ایڈ ویلیو کریں، اور ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ضروری یہ بھی بات نہیں ہے کہ آپ نے کسی تنظیم کا حصہ بن کے ہی کسی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے
تو اگر آپ اپنے وقت میں سے نکال کے اس کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے دیتے ہیں تاکہ اس کی دل جوئی ہو جائے، تو یہ بھی آپ کے لیے والنٹیرزم ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی میں ہارا ہوا ہے، ڈس ہارٹ ہے، اگر آپ اس کی زندگی میں ہوپ کریٹ کر دیں تو یہ بھی آپ کے لیے ویلیو ایڈیشن ہے۔ اگر کوئی زندگی میں اس کو ضرورت ہے آپ کے ساتھ سفر کرنے کی اور آپ اس کے ساتھ سفر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ویلیو ایڈیشن ہے۔ اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو آپ کو ایک تو آرگنائزیشنل بینیفٹ مل جائے گا، ایک آپ کی ذات کا بینیفٹ مل جائے گا آپ کو، اور ویسے بھی آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ بس میں آپ سے آخری بات کروں گا، وقاص صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ پیس ٹو لائف نے بڑا زبردست اور بڑا اعلیٰ کام کیا ہے۔ یہ ہینڈی کیپ تو میں نہیں کہتا ہوتا، مجھے جگن کاظم نے ایک بات سمجھائی تھی کہ جو لوگ ان میں کوئی کسی قسم کی کمی ہو تو ان کو ڈفرینٹلی ایبل کہتے ہیں۔ یہ مجھے بڑا اچھا ورڈ لگا۔ اچھا، اگر اب وقاص صاحب اگر زندگی میں اس حالت میں اگر وہ گھر بیٹھ جاتے اور اپنا بالکل ایک روٹین لائف گزارتے، ٹی وی دیکھ لیتے یا کچھ اخباریں پڑھ لیتے، کتابیں پڑھ لیتے، اور زندگی میں اپنے ہی گھر میں رہتے، نہ نکلتے، نہ ہمت کرتے، تو کیا ان کی زندگی اتنی پلیئریبل ہو سکتی تھی جتنی اس وقت یہ سٹیج پہ بیٹھ کے ایک تنظیم کو کھڑا کر کے ہے؟ دیکھیے، زندگی تو گزر ہی جانی ہے، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کس نے زندگی کے لمحات زیادہ انجوائے کیے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کے لمحات کو زیادہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ پلیئر میں لانا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر مختلف ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کرنا ہوگا، مختلف سفر میں آپ کو انوالو کرنا ہوگا، مختلف تنظیموں کے ساتھ رہ کے آپ کو اپنی سروسز دینی ہوں گی۔ ویسے بھی جو لوگ ٹورزم کو سفر کرنا چاہتے ہیں، اور اکثر ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ٹورزم مہنگا بہت ہے، تو cosmopolitan.com ایک ویب سائٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فری سفر کرنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ 40 لوگوں کے گروپ میں آ جائیں۔ آپ اگر کھانا پکا سکتے ہیں، آپ اگر برتن دھو سکتے ہیں، ان کے کپڑے دھو سکتے ہیں، یا کوئی ڈرم بجا کے ان کو محظوظ کر سکتے ہیں، آپ جو کام کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہمیں سروس دیں۔ ہم آپ کو جرمنی سے فرانس لے کے جائیں گے، ہم آپ کو ٹرکی سے جرمنی میں لے کے جائیں گے، ہم آپ کو پاکستان سے اٹھائیں گے، آپ کو دبئی لے کے چلے جائیں گے۔ تو جو لوگ اپنی سروسز دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں راستے کھلے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں کریں کسی کے لیے، یا میرا کیا فائدہ الٹیمیٹلی ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میرا کیا فائدہ ہوگا تو وہ دنیا میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بس آپ سے آخری بات اشفاق صاحب کی کروں گا۔ اشفاق صاحب نے ایک ہمیں بات سمجھائی تھی۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں 3 طرح کے درخت ہوتے ہیں۔ ایک درخت وہ ہوتا ہے جو بالکل سوکھا ہوتا ہے، جس کا کسی کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا۔ دوسرا درخت وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کافی گنا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو سایہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اور تیسرا درخت وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو سایہ بھی پرووائڈ کرتا ہے، جس کو پھل بھی لگا ہوتا ہے، جس کے پھل سے لوگ مستفید بھی ہوتے ہیں۔ میری آپ کے لیے دعا یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ تیسرے والے درخت بنیں، تاکہ لوگ آپ سے سایہ بھی لیں، آپ کا پھل کھائیں اور آپ سے مستفید ہوں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔